اور چوائسز کیسے رکھنی ہے اس کا ایک فارمولا آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ یہ ہماری محترم ٹیچرز بھی بیٹھی ہیں اور آپ بھی آنے والے وقت میں معاشرے کا وہ حصہ بننے جا رہے ہیں جنہوں نے آنے والی نسلوں کی آب بیاری کرنی ہے۔ تو میں آپ کو 4 ایسے سٹیپ بتاتا ہوں جن کو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ایکسرسائز کریں گے، ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کی زندگی اتنی خوبصورت بن جائے گی، آپ اتنے کامیاب انسان بن جائیں گے دنیا میں اور آخرت میں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس چیئر پہ بیٹھے ہیں اس کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ 4۔ اگر اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ہو یا 2 ٹانگیں چھوٹی یا بڑی ہوں تو کیا آپ اس کے اوپر کمفرٹیبل طریقے سے بیٹھ سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرسی کو آرام دہ ہونے کے لیے اس کی 4 ٹانگیں برابر ہونی چاہیے۔ Is it right؟ زبردست۔ اب کسی بھی شخص کی زندگی کی جو خوبصورتی ہے وہ کون سی 4 ٹانگوں کے اوپر کھڑی ہے اور انہیں برابر ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ کہ آپ کا اگر اپنے خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ کس کے ساتھ؟ یقیناً ہمیں کوئی پیدا کرنے والی ذات ہے، یقیناً یہ نظام ہستی چلانے والی کوئی ذات ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کا تعلق مضبوط ہے تو سمجھیں آپ کی کرسی کی ایک ٹانگ بہترین حالت میں ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں، یہ آپ لکھ لیں، یور اسپرچول کوشنٹ۔ کیا ہے؟ اسپرچول کوشنٹ۔ اور خالق سے تعلق کیسے قائم رہتا ہے کہ آپ اخلاقی دائرہ کار کے اندر اپنی زندگی گزاریں اور جو عبادات ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں ان کو باقاعدگی کے ساتھ ایکسرسائز کریں، بڑوں کا احترام کریں، بچوں کے ساتھ پیار سے شفقت سے پیش آئیں، ٹیچر کی بات کو غور سے سنیں، ماں باپ کی عزت کا خیال رکھیں، آتے جاتے اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں تو آپ کا اسپرچول کوشنٹ A1 ہے۔ The second one is your social quotient۔ سوشل کوشنٹ آپ کا جو معاشرتی حلقہ ہے، جو آپ کے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے چچا، ماموں، خالو، تایا، محلے دار، کلاس فیلوز، ان کے ساتھ آپ کا بیہیو کیسا ہے؟ کیا آپ کے ذمے جو ڈیوٹیز ہیں ریگارڈنگ دیز سارٹ آف ریلیشن شپ، کیا آپ ان ڈیوٹیز میں پورے ہیں؟ یہ ہر انسان کے لیے، صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، ٹیچرز کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے۔ اس کا آپ نے جائزہ لینا ہے اور اس کو آپ ٹو دا مارک رکھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ سوشل کوشنٹ بھی اچیو کر لیا تو آپ کی چیئر کی دونوں ٹانگیں ٹھیک ہو گئی۔ اب تیسری ٹانگ، آئی کیو کوشنٹ، آئی کیو، انٹلیکٹ کوشنٹ۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نئی بات، علمی بات، کوئی تحقیقی بات سیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے 2 دن ایک جیسے گزرے اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر آپ کا آج کا دن جیسا گزرا ہے کل بھی ویسے ہی گزرتا ہے اور آپ مطمئن ہیں تو آپ غلط فہمی ہے۔ جو آنے والا کل ہے should be better اور اس سے آنے والا کل should be best۔ تو اس طرح آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہیں تو اٹ مینس آپ کی چیئر کی تیسری ٹانگ بھی ٹھیک ہے۔ اور چوتھی ٹانگ، یور فزیکل کوشنٹ، آپ کا یہ جسم
یہ جو مشینری آپ کو دی گئی ہے اسی کی بنیاد پہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو اس مشین کا تندرست ہونا ضروری ہے، کالج آنا ہے تو اس مشین کا تندرست ہونا ضروری ہے، اچھے مارکس میں پاس ہونا ہے تو اس مشین کا تندرست ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے انسانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس مشین میں ڈالنا کیا ہے، اس مشین کو کتنے پیٹرول کی ضرورت ہے، کتنے ایندھن کی ضرورت ہے جس کے تحت یہ سارا دن آسانی سے حرکت کرتی رہے، جو ہم ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز ایگزیکیوٹ ہوتی رہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی شخص ہے اس کی موٹر سائیکل میں 8 لیٹر پیٹرول ڈالتے ہیں، ٹوٹل اگر ڈالنا ہو تو 8 لیٹر پیٹرول ڈالتے ہیں، تو کبھی اس شخص نے پیٹرول پمپ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ اس میں 10 لیٹر پیٹرول ڈال دیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو 2 لیٹر ایکسٹرا ڈالیں گے وہ باہر گرے گا۔ لیکن ہم اپنے اس جسم کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں، پارٹیز میں جاتے ہیں، کہ ہماری بھوک اگر 1 روٹی کی ہے تو شادی کا کھانا دیکھ کے ہماری بھوک 4 روٹیوں میں کنورٹ ہو جاتی، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے، یہاں بایو کی ٹیچر بیٹھی ہوں گی انہیں اس بات کا پتہ ہوگا کہ جو چیز ہم اسٹومک میں ڈالتے ہیں اسٹومک کو وہ ڈی کوڈ کرنی پڑتی ہے، اسٹومک کو وہ ڈی کوڈ کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ جب آپ آئس کریم بھی کھاتے ہیں، ساتھ میں گجریلا بھی کھاتے ہیں، گلاب جامن بھی کھاتے ہیں، مٹن بھی کھاتے ہیں، بریانی بھی کھاتے ہیں کسی شادی سے، تو اسٹومک بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے خالق نے کہاں لگا دیا۔ تو اس لیے کسی بھی انسان کے جو پہلے 3 کوشنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر وہ افیکٹو رکھنے ہیں تو یہ چوتھا کوشنٹ بھی جو فزیکل کوشنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو اویئر رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 4 پیرامیٹر ہیں جن کے اوپر آپ کی زندگی کی خوبصورت چیئر کھڑی ہے، اگر آپ ان کو اپنی زندگی میں ایکولی چلائیں گے تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔